آپ جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں قائم ہوا۔ ایک سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے قائد جناب قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ تو ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاستدان کی طرف سے قائم کیا جانے والا یہ ملک پاکستان جو ہے، یہ آج کل سیاسی انتشار اور بے یقینی کے گرداب میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر اگر ہم غور کریں اور ماضی کے جھروکوں میں جھانکیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد جو سیاستدان تھے انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، ایک دوسرے پہ الزامات لگانے شروع کر دیے، اسمبلیاں ٹوٹنے کا سلسلہ پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع ہو گیا، پھر سیاستدانوں کو نااہل قرار دینے کا سلسلہ شروع ہوا، پھر سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنا شروع کیا، اور سیاستدانوں کی انہی کمزوریوں کی وجہ سے فوج کو سیاست میں مداخلت کا موقع ملا، اور پھر 1958 میں مارشل لا آ گیا، اور سیاستدانوں کی جبری نااہلیوں اور گرفتاریوں اور سیاست میں خفیہ اداروں کی مداخلت کا سلسلہ جو کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع ہوا تھا وہ ہمیں آج تک نظر آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بار بار ایسے فیصلے دیتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، خفیہ ادارے ہیں، ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن آج بھی سیاستدان یہ شکایت کرتے ہیں کہ خفیہ ادارے سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، بلکہ اب تو جو عدلیہ کے جج ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی شکایتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ تو یہ جو ہماری سیاست میں مختلف ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ایک دفعہ پھر پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی بہت سے جو سیاستدان ہیں وہ جیل میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ سیاسی جماعت پر ایک پابندی کی بات دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اور یہ بات ایک ایسی سیاسی جماعت پر پابندی کی ہو رہی ہے جس کے اپنے دور حکومت میں چند سال پہلے کچھ سیاسی گروپوں کو اور جماعتوں کو بین کیا گیا تھا۔ تو آج ہم تاریخ کی روشنی میں ماضی کی چند مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ جو آج کا پاکستان ہے اس میں جو ڈسکوالیفیکیشنز ہیں، جو نااہلیاں ہیں، جو سیاسی گرفتاریاں ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور اداروں کی جو سیاست میں مداخلت کی شکایت ہے، اس کی اصل میں تاریخ کیا ہے؟ اور آج تحریک انصاف پر پابندی کی بات ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف جب خود حکومت میں تھی تو اس کے وزیر داخلہ اور اس کے جو وزیر اطلاعات تھے انہوں نے ایک سیاسی جماعت پر پابندی کا اعلان کیسے کیا، ذرا سنیں۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے رول 11B کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے کابینہ کو بتایا گیا کہ پنجاب حکومت اور تنظیم کے موقف کو سننے اور حقائق کی چھان بین کرنے کے بعد کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تنظیم پر پابندی لگانے کا فیصلہ میرٹ اور حقائق پر کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن سے اس تنظیم کا انتخابی سمبل ہے اس کو کینسل کرانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کریں گے۔ اور یہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس پر جو پابندی تھی یہ کچھ عرصہ کے بعد ختم ہو گئی تھی، لیکن اب وہی تحریک انصاف جس کی اپنی حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی لگائی تھی اب اس پر دوبارہ پابندی کی بات ہو رہی ہے۔ تو تحریک انصاف پر پابندی کی بات تحریک انصاف کے اپنے ہی ایک سابق وزیر جو ہے فیصل واڈا صاحب کس انداز میں کر رہے ہیں، ذرا سنیے۔ میرے خیال سے کلہاڑا مارا ہے میں نے اپنے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ یوزلی اس طرح کی چیزوں کے بعد پارٹی بین کی طرف جاتی ہے، اور اگر آپ دیکھیں این پی ایم لنڈن کو تو ان کو بین کس بات پہ کیا، اسی طرح کی چیزیں تھی۔ اور اگر آپ تحریک لبیک کو بھی دیکھیں تو وہ تو ملک کے ساتھ بھی مخلص ہیں، فوج کے ساتھ بھی، عدلیہ کے ساتھ بھی، ان کو 4th شیڈیول میں ڈالا ہوا ہے کیونکہ وہ چوئنگم اور جینس نہیں پہنتے۔ تو فیصل واڈا صاحب جو ہیں انہوں نے تحریک انصاف کا کمپیریزن کیا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، یعنی کہ ایم کیو ایم لنڈن جس کے سربراہ الطاف حسین ہیں، ان کو 2015 میں پاکستان میں بین کیا گیا تھا، اور ان پر دہشت گردی اور قتل کے الزامات تھے۔
حالانکہ یہی جو الطاف حسین صاحب ہیں یہ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں ان کی حکومت میں شامل تھے، اور بعد میں ان پر 2015 میں عدالتوں کے ذریعے پابندی لگائی گئی۔ اب جو تحریک انصاف پر پابندی کی بات ہو رہی ہے، یہ پچھلے سال یہ بات شروع ہوئی تھی 9 مئی کے واقعات کے بعد۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے پہلے دور حکومت میں ایک سیاسی جماعت نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی گئی تھی، اور بعد میں پھر خود پیپلز پارٹی پر بھی جنرل ضیاء کے دور میں پابندی لگ گئی تھی، تو پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ذرا سنیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوں، اصولی طور پہ میں تو آخری بندہ ہوگا اس قسم کی باتیں کہ حمایت کر سکتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت پہ پابندی ہو۔ ویسے پیپلز پارٹی پہ پابندی بھی لگا، ہمارا نشان بھی ہم سے چھینا گیا، آج تک ہم تیر پہ الیکشن لڑتے ہیں، پہلے پیپلز پارٹی تھے، ابھی ہمیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز پہ لڑنے پہ مجبور کر دیا، لیکن میں پھر بھی عام طور پہ اصولی طور پہ ان چیزوں کی حمایت نہیں کرتا ہوں۔ تو بلاول صاحب کا یہ جو بیان آپ نے سنا، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس پر پابندی لگائی گئی، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح ان سے ان کا انتخابی نشان بھی چھینا گیا۔ پیپلز پارٹی کا پہلے انتخابی نشان ہوا کرتا تھا تلوار، پھر وہ تلوار کی جگہ پہ تیر آ گیا، تیر بھی ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا۔ یقیناً سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے ذریعے 8 فروری 2024 کے انتخابات سے چند دن پہلے تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا، لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی ایسے ہی دور سے گزر چکی ہے۔ اب جب کہ انتخابات ہو چکے ہیں اور اب جو موجودہ حکومت ہے وہ کوشش کر رہی ہے، بظاہر وہ یہ کہتی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور عزم استحکام کے نام سے ایک فوجی آپریشن بھی شروع کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس کی بات بھی ہو رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کے اپنے کچھ لیڈر جو ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ تحریک انصاف پر پابندی کا خطرہ محسوس کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، ذرا سنیں۔ تحریک انصاف کو بین ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ جو میرے سامنے ہے، جو پچھلے 2 سال سے انلیش ہوئی ہے اس ملک میں، اس کی بیسس کے اوپر تو اگر میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں تو مجھے یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں جو الیکشن کا پروسیس ہے، ایک طرف اس پروسیس کے بارے میں امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پاس ہوتی ہے، اس پروسیس کے بارے میں یونائٹڈ کنگڈم کی حکومت جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کرتی ہے، الیکشن پروسیس کے بارے میں جو یورپی یونین ہے اس کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ جو ہمارا الیکشن پروسیس ہے یہ کنٹروورشل ہے، اور پاکستان کے لیول پہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی ایک بڑی اکثریت ہے وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان پر اعتماد نہیں کرتی۔ یہ جو صورتحال ہے یہ کیسے پیدا ہوئی ہے؟ یہ سیاستدانوں کی گرفتاریاں، سیاستدانوں کی نااہلیاں، پولیٹیکل پارٹیز کی کمزوریاں، یہ سب کیسے ہوا؟ عام طور پہ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جو فوج کی سیاست میں مداخلت ہے اس کی وجہ سے ہوا، یہ بھی ایک فیکٹر ہے اور بڑا میجر فیکٹر ہے، لیکن اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو کہانی جو ہے وہ 1947 میں ہی شروع ہو جاتی ہے، اور 1947 میں بھی کب شروع ہوتی ہے؟ 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا، اور 22 اگست 1947 کو جو اس وقت NWFP یعنی کہ صوبہ سرحد کی جو صوبائی اسمبلی تھی اس کو توڑنا پڑا۔ وجہ کیا تھی کہ اس وقت جو صوبہ سرحد تھا جو اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، وہاں پر جو 1946 کا الیکشن ہوا تھا اس میں کانگریس کو میجورٹی ملی تھی، تو وہاں پہ ایک کانگریس کی حکومت تھی، یعنی کہ جس کی قیادت سرخ پوشوں کے پاس تھی۔ لیکن بعد میں جب ریفرینڈم ہوا، ریفرینڈم اس بات پہ ہوا کہ آپ پاکستان کے قیام کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اس میں مسلم لیگ کو میجورٹی مل گئی، اور جب پاکستان بن گیا تو جو کانگریس کی جو پولیٹیکل حکومت تھی صوبے میں، اس نے جو پاکستان کا جھنڈا تھا اس کو سلامی دینے سے انکار کر دیا، لہذا جو NWFP کی حکومت ہے اس کو ڈیزالو کر دیا گیا اور اسمبلی بھی توڑ دی گئی۔ تو یہ 1947 میں ہی یہ پروسیس شروع ہو گیا۔